اللہ کی قدرت کو سنو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے ان کے سامنے، ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رات کو قیامت تک باقی رکھ دے، مسلسل جاری رکھ دے، دن ہی نہ نکلے، یہ رات ہی رات رہے، قیامت تک سورج ہی نہ نکلے، یا سورج کا نور اس کی روشنی اللہ چھین لے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اب کون حاکم ہے، یأتیکم بضیاء، جو روشنی لے آئے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی لے آنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کس کے قبضے میں؟ پھر تم کیا کرو گے؟ جب روشنی نہیں ملے گی تو اپنی ضروریات کا سامان کیسے کرو گے؟ اس دنیا کے ضروریات زندگی کے سامان کا قیام کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکو گے۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ رات ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے اب دیکھنے کا کام تو ہوگا نہیں، اس لیے اللہ نے سماع کو بیان کیا۔ کیا تم سن نہیں رہے ہو اللہ کے اس حکم کو، اللہ کی توحید کو، اس کی قدرت کو، کہ رات چھا گئی ہے، اب روشنی نہیں ہے، تمہاری ضرورت کون پوری کرے گا، دن کون لائے گا؟ آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک دن ہی دن رکھ دے، مسلسل روشنی ہی روشنی ہو جائے، تاریکی ہی نہ ہو، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کون ہے اللہ کے علاوہ معبود، کون ہے اللہ کے علاوہ حاکم جو تمہارے لیے رات لے آئے تاکہ تم سکون حاصل کرو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس روشنی میں رب ذوالجلال کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی شہنشاہی کو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تم نے کچھ کر دکھایا کہ اللہ دن لے آئے اور اللہ رات لے آئے، دن میں تم کام کرو اور رات کو تم آرام کرو۔ یہ دن اور رات کا نظام یہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کی رحمت ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اس نے اپنی رحمت سے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ دن اور رات کا نظام بنایا کہ رات اور دن پے در پے ایک کے پیچھے ایک ساری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، اپنی روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ ایسا نظام بنانے والا، اور کیسی واضح قدرت ہے کہ ایک بدھو شخص کو، ایک کم عقل شخص کو بھی یہ مثال صاف طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ پتھروں کی مورت جسے تم نے کھندل کر اور ہتھوڑی سے لگا کر اور بجا کر بنایا ہے، کیا اس مورتی کی یہ خصوصیت ہے اور اس کا یہ اختیار ہے کہ یہ اس دن کو لائے اور رات کو لے آئے؟ ہرگز اس کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ جو خود با اختیار نہیں ہے، اپنے کھڑے ہونے پر اور نیچے گر کر ٹوٹ پڑنے پر خود جب اسے اختیار نہیں ہے، تو یہ کیسے اختیار رکھتا ہے کہ دن اور رات کے اس نظام کو چلائے؟ جو ذات یہ نظام کو چلا رہی ہے اس کے شکر گزار بنو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اللہ رب العزت اپنی اس قدرت کو بیان فرما کر پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس دن پکارے گا، انہیں آواز دے گا، کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ اللہ رب العزت تیسری مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے کہہ رہے اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کہاں ہیں؟ تو سرداروں نے جواب دیا تھا کہ ہم نے انہیں بہکا دیا تھا۔ پھر اللہ نے سوال کیا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اسی رکوع میں تیسری مرتبہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ میرے شریک جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرا رکھا تھا، تم نے گھڑ رکھا تھا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر قوم سے، ہر جماعت سے اللہ ایک گواہ کو لے آئیں گے جو ان کافروں کے خلاف گواہی دے گا۔ انبیاء و رسل اور ان کے نائبین اور قیامت تک آنے والے نبی کے مشن کو قائم کرنے والے، دعوت اللہ کے منصب کو جاری رکھنے والے، اللہ رب العزت انہیں ہر زمانے میں گواہ بنا رہے ہیں اور قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔
کہا جائے گا ان سے ہاتو برہانکم، اپنے شرک کی دلیل لے آؤ، تم نے جو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک بنایا تھا کیا دلیل ہے؟ تم نے اللہ کے ساتھ اطاعت میں شریک بنایا تھا کیا دلیل ہے؟ کس بنیاد پر انہیں اللہ کے لائق سمجھا تھا، اللہ کے برابر سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے مقابلے میں ان کی بات مانی تھی، ان کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا؟ حاکم اعلیٰ جب اللہ ہے تو کسی اور کو حاکم تم نے کس بنیاد پر بنا رکھا تھا؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا، دلیل مانگے گا۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پس انہوں نے جان لیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی اطاعت کے لائق ہے، وہی حق ہے، اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی شہنشاہی ہے، اسی کی عبادت حق ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو دنیا میں گھر رکھا تھا سب غائب ہو گیا ہے، میدان محشر میں کوئی سامنے نہیں آئے گا، نہ یہ معبود جن کی عبادت ہو رہی ہے یہ سامنے آئیں گے، نہ جن کی اطاعت ہو رہی ہے وہ سامنے آئیں گے، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچائیں گا۔ لہذا رب ذوالجلال کی عبادت میں، اسی کی اطاعت میں عافیت ہے، سمجھداری ہے، ہوشیاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، آخرت کے دھیان اور استحضار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے جس موڑ پر جب جہاں کوئی موقع آئے ہمارے سامنے دو فیصلوں کا، ایک اللہ کا فیصلہ اور ایک غیر اللہ کا فیصلہ، تو ہم بغیر پس و پیش کے، بغیر کسی سوچ بچار کے سیدھے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے والے بنے، اس لیے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہی مختار کل ہے، وہی ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا